جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گنہگاروں کے پاس سے گزارا گیا، جن میں سے بعض گنہگاروں کا ذکر موجود ہے، ان میں سے پہلا جو گناہ تھا، گنہگار کے پاس سے اللہ کے نبی گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخون دابے کے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے جو اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام گوشت کھاتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ کیا عذاب ہوگا کہ قیامت کے عذاب ہوئی ہوگا جہنم میں کہ ان کے ناخن بڑے بڑے کر دیے جائیں گے، وہ تانبے کے ہوں گے اور وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کو نوچتے ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی کا آگے گزر ہوا، پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس رات میں ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ گھروں کی طرح۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ ایسے کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے جیسے کہ گھروں کی طرح لگ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، انٹرسٹ کا مال کھایا کرتے تھے، سود خوری کیا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا، پتھر ان کے سر پر مارے جاتے، سر کچلے جاتے، پھر سر اپنی واپس حالت پر پہنچ جاتے، پھر سے اچھے ہوتے، پھر سے پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جاتا، اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ کون رنگ ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں معاملہ ہونا ہے جو نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جن کے شرم گاہوں پر اور ان کے پیچھے کے حصے پر چیتڑے لٹکے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ایسے لوگوں سے گزر ہوا جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے اچھا گوشت بھی ہے اور سڑا ہوا گوشت بھی ہے لیکن یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس اپنی حلال اور پاکیزہ بیوی تھی، پھر بھی یہ دوسروں کے پاس حرام طریقے پر زنا کر کے اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس ان کے پاک شوہر تھے جن سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن اپنے شوہروں کو چھوڑ کر یہ حرام طریقے پر دوسروں کے ساتھ اپنا منہ کھانا کیا۔ الغرض یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں، اس واقعے کے اندر بہت سارے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن میں سے چند آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے جو سب سے بڑی چیز ہمیں ملی ہے وہ نماز ہے، اور نماز ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ جب تک ہم اس کا سوال کا جواب نہیں دیں گے، نماز کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تب تک دوسرا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو بقول تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ مرتے تب تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص و للہیت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔